ہسپتال کے باہر ٹیکسی لے کر کھڑا تھا جب ایک عورت اپنا بچہ لے کر ٹیکسی میں بیٹھی اور بولی، نالا اسٹاپ تک جانا ہے۔ ہم راستے میں تھے جب اس نے ایک ہوٹل پر گاڑی روکنے کو کہا۔ وہ بچے کو ٹیکسی میں چھوڑ کر کھانا لینے چلی گئی، پر گھنٹے بعد بھی واپس نہ آئی۔ جب میں اسے ڈھونڈنے گیا تو معلوم ہوا وہ عورت بچہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ میں مجبور بچے کو گھر لایا اور بیوی کے حوالے کیا۔ بیوی نے جوں ہی بچے کی چادر کھولی، چیخ پڑی، جان تو میری بھی نکلنے لگی۔ جب ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بچ تو جائے گا نا؟ میں نے بڑی آس اور امید سے نظر ڈاکٹر کے چہرے پر جمائی۔ اللہ بہتر کرے گا، آپ دعا کریں، ہم تو صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر مجھے تسلی دیتا کمرے میں غائب ہو گیا۔ میں ڈھیلے قدموں سے تسبیح پڑھتی اپنی بیوی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ فوری ہی بڑی امید سے بولی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اللہ بہتر کرے گا، تم دعا کرو۔ میرے لہجے سے اسے کافی تسلی ہوئی تھی اور وہ دوبارہ سے تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ میرے دل کو دھڑکا لگا تھا، بے چینی تھی جو کم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ میں کبھی اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتا تو کبھی دوبارہ بینچ پر بیٹھ جاتا۔ ایمرجنسی کے کمرے میں میرے بیٹے کا آپریشن جاری تھا۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ یہ ایک بڑی سرجری تھی جس کے علاج کے لیے میں نے بڑے جتن کر کے پیسہ حاصل کیا تھا۔ کاش میرے بچے کو نئی زندگی مل جائے۔ میں دل میں کئی بار سوچ چکا تھا۔ ہمارے آگے آنے والی زندگیاں ہمارے بچی کی زندگی پر محیط تھی۔ سرجری کئی گھنٹے جاری رہی۔ بالآخر ڈاکٹر اپنی سب ٹوپی اتارتا ایمرجنسی کمرے سے باہر نکلا تو میں اور میری بیوی جلدی سے اس کی جانب بڑھے۔ مجھے افسوس ہے آپ کے بچے کو نئی زندگی نہ دے سکے۔ وہ افسوس سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا مجھے تسلی دیتا جا چکا تھا۔ میں خود پر ضبط کرتا ساکت کھڑا رہ گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی دبی دبی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ منہ پر دوپٹے کا پلو رکھے اپنی چیخوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا نام قیوم ہے، میں ایک ڈرائیور تھا۔ میرے ابا ایک بڑے بنگلے میں چوکیداری کا کام کیا کرتے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ میں کچھ پڑھ لکھ جاؤں تاکہ ان کی طرح مجھے یوں لوگوں کے گھر کی چوکیداری نہ کرنی پڑے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ کام کے دوران کمزوری اور نکاہت سے بے ہوش ہو جاتے۔ مالک کا کہنا تھا کہ اب تم اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا کرو، اب یہ چوکیداری کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے پڑھائی چھڑوا کر کام پر لگا دیں، مگر مالک مکان ابا کو رکھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ ابا کی جگہ پر کسی کو بھی رکھ سکتا تھا، مگر وہ ابا کے خیال کی وجہ سے ہی ان کی جگہ ان کے بیٹے کو نوکری دینا چاہتا تھا تاکہ ابا کو مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں بھی ابا کی حالت کے پیش نظر کام کرنے کو تیار تھا۔ ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا۔ مجھے ابا کی جگہ نوکری کرتے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا، تبھی صاحب کو اپنی بیٹی کے لیے ڈرائیور کی ضرورت پڑی۔ مجھے ڈرائیونگ کرنی تو نہیں آتی تھی، مگر مجھے ڈرائیونگ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ صاحب کو جلد ہی ایک ڈرائیور مل گیا تو انہوں نے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ میرے اندر ڈرائیونگ سیکھنے کا شوق بیدار ہو چکا تھا۔ میں فارغ وقت میں اس ڈرائیور سے گاڑی کو چلانے کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ مجھے گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے۔ اس نے مجھے گاڑی چلانا سکھانے کا وعدہ کر لیا اور جلد ہی اپنے وعدے پر پورا اترا۔ میں نے چند مہینوں میں ہی گاڑی چلانا سیکھ لیا۔ اس نے بنگلے میں تو ڈرائیور کی ضرورت نہ تھی، مگر مجھے جلد ہی اس سے بڑے بنگلے میں نوکری مل گئی اور میں چوکیداری کی نوکری چھوڑ کر ڈرائیوری کرنے لگا۔ یہاں تنخواہ بھی اچھی تھی اور سہولیات بھی زیادہ تھیں۔ میں ابا سے اپنی تعلیم جاری رکھنے کا وعدہ نہ نبھا سکا۔ میری تعلیم ادھوری رہ گئی، مگر میری تنخواہ بڑھ گئی تھی۔ میں نوکری سے آنے کے بعد رات گئے کرائے کی گاڑی چلا کر زیادہ پیسے بھی کما لیا کرتا تھا۔ اماں ابا کو میری شادی کی فکر لاحق ہوئی تو وہ سرگرم ہو گئے۔ خاندان میں میرے برابر کی کوئی لڑکی موجود نہ تھی۔ کچھ عمر میں مجھ سے کافی زیادہ بڑی تو کچھ بہت چھوٹی تھیں، لہٰذا خاندان سے باہر رشتے کی تلاش شروع ہوئی۔ خاندان سے باہر لڑکی ڈھونڈنا جہاں ایک مشکل مرحلہ تھا، وہیں اماں ابا کا دل کسی بھی غیر خاندان کے لیے راضی نہ ہوتا۔ پورے شہر کی خاک چھان لینے کے بعد اماں ابا کو محلے میں ہی رہنے والی خالہ سلمہ کی بیٹی عفت پسند آئی۔ عفت میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جو ایک اچھی بہو میں ہونی چاہیے۔ اماں ابا نے رشتہ طے کرنے میں دیر نہ کی اور جلد ہی شادی کی تاریخ طے کر دی اور یوں عفت رخصت ہو کر میری زندگی میں چلی آئی۔ رفت کے آنے سے میری زندگی میں کافی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ وہ ایک سلیقہ شار سمجھدار لڑکی تھی
نہ تو اس کی زیادہ خواہشات تھیں اور نہ ہی کوئی حسرتیں۔ اس نے اماں ابا کو آتے ہی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اماں ابا جیسی بہو سوچ کر لائے تھے وہ ویسے ہی نکلی تھی۔ میں بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اتنی سمجھداری کی باتیں کرتی کہ میں گھنٹوں سنتا رہتا۔ شاید وہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اس میں سمجھ اور عقل بھی زیادہ تھی۔ مگر ایک بات جس پر مجھے حیرت تھی وہ یہ کہ اس کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ نماز روزے کی پابند تو وہ تھی ہی، مگر اس کے علاوہ بھی وہ اپنے رب سے لو لگائے رکھتی تھی۔ ہمارا گھرانہ زیادہ مذہبی گھرانہ نہ تھا۔ میں بھی 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا اور اکثر نماز پڑھنے میں سستی دکھا جاتا۔ اماں ابا مجھے تاکید کرتے کہ میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے مسجد میں جا کر پڑھوں، مگر مجھ سے باوجود کوشش کرنے کے یہ نہ ہو پاتا۔ جب سے عفت گھر آئی تھی آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کر میں خود بھی 5 وقت کی نماز کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اس نے غیر محسوس طریقے سے مجھے نماز کی طرف ایسا راغب کیا کہ اب میں نماز نہ پڑھتا تو مجھے خود بے چینی ہونے لگتی۔ میں کام کے دوران بھی اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ اتنی بڑی تبدیلی صرف عفت کی بدولت ممکن تھی کہ اللہ نے مجھے ہی ہدایت دی تھی۔ میں جس بنگلے میں نوکری کرتا تھا وہاں کے صاحب چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر ہی سرونٹ کوارٹر میں قیام کر لوں اور اپنی بیوی کو بھی وہیں لے آؤں۔ میرے وجود سے ان کا کافی ڈھارس رہتی تھی۔ میں اماں ابا کو اس عمر میں اکیلے کیسے چھوڑ دیتا؟ میں ان کی اکلوتی اولاد اور بڑھاپے کا سہارا تھا۔ میرے صاحب کا نام مستقیم تھا۔ ان کے 2 بیٹے، 1 بیٹی تھی، مگر صاحب کے دونوں بیٹے ہی ملک سے باہر ہوتے اور یہاں پر صرف ان کی 1 بیٹی ان کے ساتھ رہتی۔ صاحب کی بیوی کی موت سے صاحب بہت اکیلے پڑ گئے۔ چونکہ بیگم صاحبہ کی بیماری کے دوران ہی میں ان کو ہسپتال لے جاتا اور وہیں ٹھہرتا، لہٰذا صاحب مجھ سے کافی قریب ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی بات بھی کر لیتے اور دکھ سکھ بھی بانٹ لیتے۔ میں ان کی باتیں سن کر ان کو اپنی طرف سے تسلی دے دیتا۔ ان کے بیٹوں کے پاس اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ باپ کو روزانہ فون کر لیں۔ ماں کے جنازے پر بھی وہ رسماً ہی آئے تھے اور سوئم کی رسم ادا کرتے ہی واپس سدھار گئے۔ صاحب کی بیٹی کی اپنی ہی سرگرمیاں تھیں، وہ اکثر ہی بن ٹھن کر گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ اماں ابا کو اکیلے چھوڑ کے اپنی بیوی کو لے جا کر سرونٹ کوارٹر میں منتقل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پہلے پہل تو میں صاحب کو ٹالتا رہا، مگر جب انہوں نے زیادہ زور دیا تو مجھے انہیں بتانا پڑا کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میں دراصل اپنے والدین کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے، مگر کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ میں چاہوں تو اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ سکتا ہوں۔ ان کا سرونٹ کوارٹر پورے کا پورا ہی خالی تھا اور وہاں پر کوئی اور آباد نہیں تھا۔ وہاں 2 کمرے تھے، جس میں سے ایک کمرے میں میرے ماں باپ اور ایک میں اپنی بیوی سمیت رہ سکتا تھا۔ میں صاحب کی پیشکش سن کر کچھ حیران ہوا کیونکہ وہ مجھے اتنی بڑی پیشکش دے رہے تھے۔ میں نے اماں ابا سے اس بارے میں بات کی تو اماں ابا بھی راضی ہو گئے۔ ابا کا کام تو ویسے ہی کب کا ختم ہو چکا تھا اور وہ یہاں پر رہیں یا وہاں بات تو ایک ہی تھی۔ میں ابا کا گھر کرائے پر چڑھا کر اپنی بیوی اور ماں باپ سمیت صاحب کے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو گیا۔ وہاں شفٹ ہونے کے بعد میں صاحب جی کے اور بھی قریب ہوتا چلا گیا۔ وہ جہاں بھی جاتے مجھے ہی ساتھ لے کر جاتے اور اگر گھر میں بیمار پڑ جاتے تو میں ان کی تیمارداری کے لیے وہاں موجود رہتا۔ میں ان کا سودا سلف بھی لا دیا کرتا۔ صاحب جی مجھ پر کافی اعتبار کرنے لگے تھے۔ ایک دن صاحب کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہ نکلے اور باہر کے کاموں کے لیے انہوں نے مجھے اکیلے ہی بھیج دیا۔ شام کو انہوں نے مجھے فون کر کے دوائیاں لانے کا کہا تو میں ان کی دوائیاں لینے چلا گیا۔ میں جو ہی ان کو دوا دینے کے لیے گھر میں داخل ہوا مجھے صاحب کی بیٹی کے تیز تیز بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں بابا، میں شادی کروں گی تو صرف حسن سے، اس کے علاوہ میں کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر روزینہ وہ ہمارے دشمنوں میں شامل ہیں اور میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم ہمارے دشمن کے بیٹے سے جا کر شادی کرو۔ دشمن آپ کے ہیں بابا، میرے نہیں۔ وہ اماں کے رشتہ داروں میں سے ہیں اور میں آپ کی ذاتی دشمنی کے پیچھے اپنی محبت کی قربانی نہیں دے سکتی۔ ویسے ہی آپ کی اجازت کون مانگ رہا ہے؟ میں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ یہ مت بھولو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تم میری مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ صاحب جی نے آخری کوشش کی تھی مگر ان کی آواز میں مایوسی میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کے بعد مجھ سے امید نہ رکھیں کہ میں آپ کی بات مان کر اپنی زندگی برباد کروں گی۔ مجھے میری زندگی کا فیصلہ کرنے سے مت روکیں۔ خوشیوں پر میرا بھی حق ہے۔
میں نے ساری زندگی تنہائی برداشت کی ہے۔ اماں کی موت کے بعد میں کس قدر اکیلی ہوں، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں۔ وہ چیختی چلاتی کھٹ کھٹ کرتی تیزی سے باہر نکلی تو مجھے باہر کھڑے دیکھ کر چونک گئی اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، جبکہ میں کچھ الجھتا ہوا دروازہ کھٹکھٹا کر صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ صاحب میں آپ کی دوائی لایا ہوں۔ میں نے انہیں متوجہ کیا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دوائیاں میز پر رکھنے کے لیے کہا اور خود دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے جلد ہی ہم پر کرم کیا تھا۔ عفت کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ وہ ہر وقت ٹانگوں اور سر میں درد کی شکایت کرتی۔ میں اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، حالانکہ وہ جانے کو تیار نہ تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید موسم کی تبدیلی کا اثر ہے، مگر ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی اس کو سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں اتنی جلدی اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ میں باپ بننے والا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ میں چیخ کر ساری دنیا کو بتاؤں کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی خوشخبری سے نوازا تھا، جبکہ عفت کچھ پریشان اور گھبرائی ہوئی سی تھی۔ شاید وہ اپنی طبیعت کے پیش نظر ڈر رہی تھی۔ میں چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اماں ابا کی کوئی ایسے خاص رشتہ دار بھی نہ تھے کہ جو میرے ہم عمر کزن میرے پاس ہوتے جن کے ساتھ میں بچپن میں کھیلتا، لہٰذا میں اکیلے ہی پلا بڑا تھا۔ میری محلے کے لڑکوں سے بھی کوئی زیادہ دوستی نہ تھی، اس لیے مجھے چھوٹے بچوں کا بے حد شوق تھا۔ میں اپنے محلے یا رشتہ داروں کا کوئی چھوٹا بچہ دیکھتا تو لپک کر گود میں اٹھا لیا کرتا۔ اب میرا اپنا بچہ آنے والا تھا تو میں خوش کیوں نہ ہوتا۔ میں جلدی سے عفت کو گھر لے آیا اور رستے میں سے ہی مٹھائی کا پورا ٹوکرا بھی ساتھ لے آیا۔ میں نے اماں ابا کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ ان کے بیٹے کے ہاں اولاد ہونے والی تھی۔ گھر میں ننھی منی کلکاریاں گونجنے والی تھی۔ ہمارے گھر میں تو ایسا سما تھا جیسے بچہ آنے کی خبر نہ ملی ہو بلکہ بچہ ہی گھر میں آ گیا ہو۔ اماں ابا میرے ہاتھ میں مٹھائی کا پورا ٹوکرا دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ سب کے چہرے پر خوشیاں تھیں، جبکہ میری دعا تھی کہ ہماری خوشیاں دائمی خوشیاں ثابت ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں صاحب کو یہ خوشخبری جلد از جلد سناؤں، لہٰذا میں مٹھائی کی پلیٹ بھر کر صاحب کے لیے بھی لے گیا۔ میں جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے بستر سے نیچے گڑے پڑے تھے اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گیا اور ان کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے ان کو 2-3 آوازیں دیں مگر انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے گھبراہٹ میں چوکیدار کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور صاحب کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور فوراً ان کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ میرے پاس صاحب کی بیٹی کا نمبر نہ تھا اور جلدی میں صاحب کا موبائل اٹھا کر لانا بھی بھول گیا تھا۔ میں نے چوکیدار کو گھر دوڑایا کہ اگر صاحب کی بیٹی آئے تو اس کو فوراً اطلاع دے کہ اس کے والد ہسپتال میں بیماری کی حالت میں موجود ہیں، جبکہ میں کمرے کے باہر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صاحب کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ وہ اکثر میرے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس آیا کرتے تھے، لہٰذا میں صاحب کو اسی ہسپتال میں لے آیا تھا جہاں ان کی بیوی کا بھی علاج ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی بیماری سے بخوبی آگاہ تھا، لہٰذا اس نے صاحب کا علاج شروع کر دیا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ یہاں پر صاحب کا کوئی اپنا موجود ہو۔ جو مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں ان کے بچوں کے ساتھ کس طرح رابطہ کروں۔ صبح سے شام بیت گئی تھی مگر صاحب کی بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ صاحب کے موبائل میں سے بھی ان کا نمبر نہ ملا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صاحب نے ان کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے بیٹے اور بیٹی میں سے ابھی تک کوئی نہیں پہنچا۔ وہ حیرانی سے بولا، میرا کسی سے رابطہ ہی نہ ہو سکا، میرے پاس کسی کا نمبر نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابھی کچھ دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کے دماغ پر شدید حملہ ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو ہوش آئے گا تو ہی پتہ چلے گا ان کے دماغی اسٹروک نے ان کی جسمانی صحت پر کس طرح اثر کیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، ان کو کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر تسلی دے کر چلتا بنا، جبکہ میں دوبارہ سے بینچ پر بیٹھ گیا۔ صاحب کو کچھ گھنٹوں میں ہوش آ گیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے ہی بلایا۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو بستر پر پڑے انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک ہی دن میں ان کی حالت کتنی بدل گئی تھی۔ ان کے چہرے پر بے پناہ کمزوری تھی، جبکہ وہ اپنا دایاں ہاتھ ہلانے سے قاصر تھے۔ ان کا دایاں حصہ ایک طرح سے شل ہو گیا تھا، ان کا بازو مڑا ہوا تھا اور وہ بستر پر پڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ صاحب مجھے اپنے بچوں کا کوئی نمبر دیں تاکہ میں ان کو فون کر کے بلا لوں۔ میں نے جاتے ہی صاحب کو کہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔
ان میں سے کسی کو بھی میرے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تینوں ہی نافرمان اولادیں ہیں جو سب اپنی ماں پر گئے ہیں۔ جیسے ان کی ماں بے وفا تھی ویسے ہی وہ تینوں بھی بے وفا نکلے۔ میں نے اتنی محبت سے پال پوس کر ان کو جوان کیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ کل کو مجھ سے اتنی ہی نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ صاحب نے پہلی بار مجھ سے اپنی بیوی کا ذکر کیا تھا۔ وہ مجھ سے کافی قریب تھے اور اپنا دکھ درد بانٹتے رہتے تھے، مگر انہوں نے آج تک کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ صاحب کے حکم کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ میں صاحب کو بتائے بنا ان کی بیٹوں کو باخبر کر دوں۔ ہو سکتا ہے وہ باپ کے ایسے حالات کا سن کر لوٹ آئیں۔ صاحب جی تو اس وقت غصے اور دکھ میں تھے، اس لیے وہ ایسے کہہ رہے تھے، مگر ایک اولاد اپنے ماں باپ سے کیسے غافل ہو سکتی ہے؟ یہ بات مجھ سے ہضم نہ ہونے پا رہی تھی۔ میرا دل صاحب کے لیے ہمدردی سے لبریز تھا۔ تم ایک کام کرنا، میری طبیعت جیسے ہی بہتر ہو تم وکیل کو بلانا، میں اپنی جائیداد اور مکان کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب کہاں تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فکر نہ کریں صاحب، آپ خود سارے معاملات طے کریں گے، بس ایک بار آپ ٹھیک ہو کر گھر تو چلیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے انہیں تسلی دی تو انہوں نے خاموشی سے آنکھیں موند لی، مگر ان کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے جلد ہی ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ میں ہواؤں میں اڑتا پھر رہا تھا۔ میں نے ہسپتال سے ہی فون کر کے اماں ابا کو خوشخبری سنا دی تھی۔ اماں ابا بھی کچھ ہی دیر میں دوڑے ہوئے ہسپتال چلے آئے تھے۔ ہم سبھی بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا تھا۔ میرے بیوی کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ مجھ سے تو صبر ہی نہ ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلدی سے بڑا ہوتا کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں کودوں اور اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کراؤں، مگر میری خوشیوں کا نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میرا بیٹا 2 سال کا ہوا تھا کہ وہ اچانک کھیلتا ہوا گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں ایک دم ڈر گیا۔ میں فوراً اس کو لے کر ہسپتال بھاگا۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل معائنہ کیا تو ڈاکٹر نے روح فرسا خبر سنا دی، تمہارے بیٹے کے دل میں سوراخ ہے، اس کی سرجری کرنا ہوگی۔ سرجری کے علاوہ اور کوئی علاج موجود نہیں، تاہم ابھی اس کو کچھ بڑا ہو لینے دو، تب تک تم باقاعدگی سے دوا استعمال کرواؤ۔ یہ خبر سن کر میں صدمے سے دوچار ہو گیا۔ مجھے یقین ہی نہ ہوتا کہ میرا بیٹا اس قدر بیمار تھا۔ اس کے دل میں پیدائشی سوراخ تھا، مگر ہمیں معلوم ہی نہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں ڈھیروں دوائیوں کے ساتھ رخصت کر دیا اور میں بوجھل دل کے ساتھ اپنے بیٹے کو لیے ہسپتال سے گھر چلا آیا۔ میری زندگی کا محور میرا بیٹا ہی تھا۔ میں اس کی زندگی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کی بیماری کے بارے میں صاحب کو اطلاع دینے کا موقع ہی نہ ملا۔ میں اس قدر دکھی تھا کہ 2 دن تک اپنے کمرے سے ہی نہ نکلا اور اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھا رہا۔ صاحب نے بھی مجھے نہ بلایا۔ میں اپنے بچے سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اپنا دل نکال کر اپنے بچے کو لگا دوں، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں یہ کام سب سے پہلے کر گزرتا۔ تیسرے دن میں ہمت کر کے باہر نکلا تھا کہ صاحب کو جا کے اپنے بچے کی بیماری کے متعلق بتا سکوں، مگر مجھے یہ موقع ہی نہ مل سکا۔ صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ چوکیدار نے مجھے اطلاع دی تو میں حیران نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ کل راحت صاحب کی بیٹی آئی تھی، وہ صاحب کو اسپتال لے گئی تھی۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور ابھی کچھ دیر پہلے ان کے مرنے کی اطلاع آئی ہے۔ مجھے یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ صاحب ہمیں اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ کافی عرصے سے بھی بیمار تھے۔ اب تو انہوں نے گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا تھا، اپنے کمرے میں ہی رہتے۔ ان کی بیٹی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور اب وہ اپنے باپ کے جنازے پر آئی تھی۔ صاحب کے بیٹے بھی جنازے میں شریک تھے۔ صاحب کی میت اٹھانے کے بعد وہ آپس میں زمین و جائیداد بانٹنے لگے۔ ہم یہ بنگلہ بھی آ کر جلد ہی بیچ دیں گے، تب تک تم اپنے رہنے کا کوئی بندوبست کر لو۔ صاحب کے بیٹوں نے ہم سب ملازموں کو کہا تو ہم حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ میں اتنی جلدی اپنا انتظام کہاں کرتا؟ اوپر سے میرا بیٹا اس قدر بیمار تھا، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ گھر صاحب کے مرتے ہی ہمارا دانا پانی اس گھر سے اٹھ گیا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے اس گھر کا کیا کرنا تھا، وہ تو بیرون ملک رہتے تھے۔ میں یہاں پر رکوں گی، کچھ عرصہ تک اس گھر کو مت بیچو، جب میں گھر خالی کروں گی تو پھر اس مکان کو بیچ دیں گے، صاحب کی بیٹی بولی۔ تو میرے دل کو ڈھارس ہوئی۔ اس کے بھائیوں نے بھی رضامندی دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، جب تک چاہو رہ سکتی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے آس بھری نظروں سے صاحب کی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اپنے ساتھ ملازموں کی ضرورت تو پڑے گی تو شاید وہ ہمیں یہاں رہنے دے اور ہماری نوکریاں خطرے میں نہ پڑیں۔ صاحب کی بیٹی نے مجھے اور چوکیدار کو نوکری سے فارغ نہ کیا تھا۔ ہم اپنی ڈیوٹی پر مامور تھے، مگر اس نے ہمیں کچھ خاص ہدایت دی تھی۔
اگر میرا شوہر تمہیں گیٹ پر نظر آیا تو اس کو اندر مت داخل ہونے دینا، میں اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اس نے چوکیدار کو اپنا حکم سنایا اور تنتناتی ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ صاحب نے اسے منع کیا تھا کہ وہ حسن سے شادی نہ کرے، مگر پھر بھی وہ اس سے اپنی مرضی سے شادی رچا کر چلی گئی تھی، اور اب جب کہ وہ خود حاملہ تھی تو اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے واپس آ گئی تھی۔ انہیں امیر زادوں کی زندگیوں کا کبھی کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ اپنی مرضی اور ضد سے کام سر انجام دے کر فیصلے کرتی پھرتی ہیں۔ میں نے افسوس سے سوچا اور واپس اپنی کوارٹر کی طرف آ گیا۔ میری تو اپنی زندگی لٹ گئی تھی۔ ایک طرف اپنے بچے کی بیماری کا بے انتہا دکھ تھا، اوپر سے صاحب جی کی موت کا دکھ لاحق ہو گیا تھا۔ اگر صاحب زندہ ہوتے تو میری کوئی نہ کوئی مدد کرتے۔ اب میں ان کی بیٹی سے جاتے ہی پہلے دن کیسے مانگ لیتا، جبکہ ابھی ان کے باپ کی موت کا واقعہ ہوا تھا اور وہ اس گھر میں واپس لوٹی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ 1 روپیہ بھی میرے ہاتھ پہ نہ رکھتی۔ وہ ویسے ہی مجھے کچھ خاص پسند نہ کرتی تھی۔ میرے بیٹے کے متعلق ڈاکٹر نے مجھے بہت خاص ہدایات دی تھی۔ اسے زیادہ کھیلنا کودنا منع تھا، اس کا جسم تھک جاتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتا، لہٰذا ہم اس کی بہت حفاظت کرتے۔ وہ خود بھی بیماری کی وجہ سے چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اس کو اسکول جانے کا بہت شوق تھا، لیکن ابھی اس کو اسکول میں داخل کروانا مناسب نہ تھا۔ اگر وہ گر جاتا تو اس کی جسمانی صحت متاثر ہوتی، لہٰذا ہم نے اس کو گھر میں ہی رکھا تھا۔ میری بیوی اسے خود پڑھاتی اور اس کو شوق پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ اماں ابا الگ پریشان تھے، وہ اتنی بڑی بیماری اور دکھ سے ڈر کر بالکل ہی کمزور ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ علاج کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں اپنی بیٹی کی بیماری کے علاج کے لیے پیسوں کی طرف سے بہت پریشان تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ تو مکان بیچ دے جو ہم نے کرائے پر چڑھا رکھا ہے، اس کو بیچ کے جو پیسے ملیں گے تو اپنے بیٹے کے علاج پر لگا۔ میرا یہ ارادہ تو نہ تھا کہ وہ مکان بیچوں، اس سے ماہانہ کچھ آمدنی وصول ہو رہی تھی۔ اگر میری نوکری چلی جاتی تو ہمارے تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ جاتے۔ ایسی صورت میں اس مکان کا کرایہ ہی کام آتا، مگر میرے پاس کوئی اور آپشن بھی نہ تھا۔ میں کوشش تو کر رہا تھا کہ ادھر ادھر ہاتھ مار کر کہیں سے مجھے ادھار کی کچھ رقم مل جائے تو میں اپنے بیٹے کے علاج پر لگا لوں، مگر اس کا علاج کون سا سستا تھا۔ اس کی ایک سرجری کے لیے بھی لاکھوں روپے درکار تھے جو میرے پاس نہ تھے۔ کچھ جمع پونجی تو میرے پاس تھی، مگر وہ بہت ہی کم تھی جو اس کی سرجری پر کام نہ آ سکتی تھی، کیونکہ ابھی بھی اس کے مہینے کی کئی ہزاروں کی دوائیاں آ رہی تھیں جو پیسے جمع پونجی کے پیسوں میں سے خرچ ہو رہے تھے۔ بابا بابا اٹھے، میرے بیٹے نے مجھے پکارا تو میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ میں ابھی اسے کچھ دیر پہلے ہی سلا کر آیا تھا، وہ بستر سے نیچے گرا پڑا تھا۔ میں ایک دم اٹھا اور اس کو فوراً گود میں اٹھا لیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ بابا میری طبیعت، وہ بول نہ پایا۔ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نے اسے تسلی دی اور چیخ کر اپنی بیوی کو بلایا۔ وہ فوراً بھاگ کر آئی۔ کیا ہوا؟ دیکھو اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، میں اس کو صاحب کی گاڑی میں لے کر جا رہا ہوں، تم جلدی میرے ساتھ چلو۔ میری بیوی نے بھاگ کر اس کی فائل اٹھائی اور گاڑی میں آ بیٹھی۔ میں ابا کو بتا کر فوراً ہی ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو داخل کر لیا تھا اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ تو دوائیاں بھی پوری لے رہا ہے اور نہ ہم اسے بھاگنے دوڑنے دیتے ہیں، پھر اس کی طبیعت کس طرح بگڑ گئی؟ آپ کے بیٹے کی سرجری ہونا بہت ضروری ہے، اس کی طبیعت کافی خراب ہے، بہتر ہے اب آپ اس کی سرجری کروا لیں ورنہ اس کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں چونک گیا، مگر اتنی جلدی میرے پاس تو پیسے نہ تھے۔ ڈاکٹر صاحب کتنا خرچہ آئے گا؟ کم از کم بھی 5-10 لاکھ روپیہ لگیں گے۔ ڈاکٹر کو جواب سن کر میں چونک گیا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے نہ تھے، میرے پاس 1-2 لاکھ ہی تھا جس میں کام ہونا ممکن نہ تھا، مکان بھی اتنی جلدی نہ بک سکتا تھا۔ میں کیا کرتا مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کی تیاری کریں، میں پیسوں کا انتظام کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر کو کہہ کر اسپتال سے نکل پڑا۔ میں نے گھر آ کر اماں ابا کو اس کی حالت کے پیش نظر بتایا تو ابا نے مجھے پہلے مکان بیچنے کا ہی کہا تھا، اتنی جلدی کیسے بکے گا؟ میں کچھ اور انتظام کرتا ہوں، میں میڈم سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کچھ مدد کر سکیں۔ میں میڈم کے پاس پہنچا۔ اگر صاحب ہوتے تو مجھے ان سے مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، وہ خود ہی پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ میں سوچتا ہوا میڈم کے گھر جا پہنچا۔ کیا بات ہے؟ مجھے بازار جانا تھا اور تم کہاں غائب ہو؟ اس نے آتے ہی مجھے ڈانٹ دیا۔ میرا بچہ بہت بیمار ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ ہوں تو مجھے ادھار دے دیں، میں واپس کر دوں گا۔
میں نے اس کو کہا تو اس نے برا سا منہ بنا کر مجھے دیکھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ تم 5 لاکھ مجھ سے ایسے مانگ رہے ہو جیسے 5 روپے کی بات کر رہے ہو۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو خود اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر یہاں ہی بیٹھی ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے ساری جائیداد میں سے حصہ بھائی لے کر چل دیے۔ ایک یہ گھر ہی بچا ہے جو میں نے مجبوری میں ان کی منتیں کر کے انہیں بیچنے سے روکا ہے، ورنہ وہ کب کا یہ گھر بھی بیچ دیتے۔ میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تھوڑی بہت بچت کے پیسے میرے پاس پڑے ہیں، ان سے گزارا کر رہی ہوں۔ میں تمہیں کہاں سے پیسے دے سکتی ہوں؟ میڈم نے مجھے اپنی پوری داستان کہہ سنائی تو میں چپ چاپ سر جھکائے واپس پلٹنے لگا، مگر پیچھے سے مجھے میڈم کی چیخوں کی آواز سنائی دی تو فوراً پلٹا۔ وہ پیٹ پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جلدی گاڑی نکالو، مجھے ہسپتال جانا ہوگا۔ میں اس کو لے کے فوری ہسپتال پہنچا اور میں اسے اسی ہسپتال میں لے آیا جہاں پر میرا بچہ داخل تھا۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں پر صاحب جی نے اپنا دم توڑا تھا۔ میں ہسپتال میں سر جھکائے پریشان بیٹھا تھا۔ ابھی تک امید کا کوئی سرا ہاتھ سے نہ آیا تھا۔ میری واحد امید میڈم ہی تھی، مگر اس نے بھی مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے پاس پیسے ہوتے بھی تو وہ کیوں دیتی؟ وہ صاحب جی کی بیٹی تھی، مگر وہ بالکل بھی صاحب جی پر نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی وہ خود ایسی حالت میں تھی کہ وہ اس وقت دوسروں کی مدد کرنے کا سوچتی یا اپنے آپ کو سنبھالتی۔ میڈم کے ہاں بیٹا ہوا ہے، میڈم کی ملازمہ نے آ کر مجھے بتایا تو مجھے خاصی خوشی ہوئی۔ میڈم کا بیٹا ہونے سے مجھے کیا سروکار تھا، مجھے تو اپنے بیٹے کی جان بچانے کی فکر تھی۔ اچھی بات ہے، میں سرسری سا انداز اپنایا اور دوبارہ سے سر ہاتھوں پر گرا کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے دائیں طرف سے اجنبی سی آواز سنائی دی تو میں نے سر اٹھا کر فوراً دائیں جانب دیکھا۔ وہ کوئی شخص تھا جو میرے ہی بینچ کے دوسرے کونے پر پاؤں جمائے بیٹھا اور بینچ سے ٹیک لگائے بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کے حلیے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس شخص سے ہی کسی امیر گھرانے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ جو کوئی بھی ہو، اس سے تمہیں سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، تم اپنے لیے مجھے فرشتہ سمجھ سکتے ہو کیونکہ میں تمہیں تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دینے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا اور فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ واقعی مجھے میرے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے دیں گے؟ میں نے خوشی سے پوچھا تو اس نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ 5 لاکھ تو کیا، تمہیں 10 لاکھ دینے کو تیار ہوں، کیونکہ آپریشن کے بعد بھی تو اس کے علاج کی ضرورت پڑے گی۔ باقی کا پیسہ اس وقت کام آئے گا۔ میں آپ کی ایک ایک پائی لٹا دوں گا، میں نے جذبات سے بھری آواز میں کہا۔ میرا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ ارے نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں تم سے پیسے واپس نہیں مانگوں گا، اس نے نرم آواز میں کہا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، آپ میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ بالآخر میرے لبوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو کب سے میرے دل میں مچل رہا تھا۔ میں تمہاری مدد اس لیے کروں گا کیونکہ اس کے بدلے میں تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے مطلب کی بات کی تو میں چونک گیا۔ کیسا کام؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہاری میڈم کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، مجھے بس وہ بچہ لا دو، میں تمہیں 10 لاکھ نقد اسی وقت دے کر جاؤں گا۔ بالآخر اس نے اپنی بات کہی تو میں چونک گیا اور حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پر آپ ہیں کون؟ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں حسن ہوں، اس بچے کا باپ۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ میں اپنا بچہ اس عورت کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑ سکتا جو خود نشے کی عادی ہے اور جسے خود اپنے آپ کو سنبھالا نہیں آتا۔ وہ میرا بچہ کیسے سنبھالے گی؟ تم اپنے بچے کی زندگی بچا سکتے ہو اور ساتھ میں مجھے بھی موقع دے سکتے ہو کہ میں اپنے بچے کی زندگی سنوار سکوں، مگر یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں ایک ماں سے اس کا بچہ کیسے چھین سکتا ہوں؟ میں سوچو بچار مبتلا تھا۔ زیادہ مت سوچو، اپنے بچے کی زندگی بچانے کے بارے میں سوچو۔ ویسے بھی تم بچہ چرا کر اس کی زندگی بچا رہے ہو، اس کی زندگی ضائع نہیں کر رہے۔ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہوگا، اپنے باپ کے ہاتھوں میں۔ مجھے روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ مجھے منانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، جبکہ میں حیران پریشان میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بچہ اٹھا کر صاحب کو کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کی محبت کے سامنے ہار گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی آنکھوں سے بھری آنسوؤں کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی امیدوں کا سہارا بن گیا تھا۔ میرا بچہ ہم 4 لوگوں کی مسکراہٹ کی ضمانت تھا۔ میں اسے کیسے جانے دیتا؟ میں نے وہی کیا جو ایک مجبور باپ کر سکتا تھا۔ میں نے میڈم کا بچہ اٹھا کر اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ میڈم کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ میں آسانی سے بچے کے پاس جا سکتا تھا۔ گھر سے کوئی بھی سامان منگوانا ہوتا تو میں میڈم کے کمرے میں دینے جاتا۔ میڈم باتھ روم میں گئی تو میں نے بچہ اٹھا کر باپ کے حوالے کر دیا۔ یہ کام میرے لیے کچھ اتنا مشکل ثابت نہ ہوا تھا۔
بچے کا باپ فوراً ہی بچے کو لے کر ہسپتال سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ہسپتال میں چیخو پکار مچ گئی۔ میڈم کا بچہ ہسپتال سے غائب ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہسپتال کا عملہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ پولیس کو بلا لیا گیا تھا۔ میرے بچے کو کس نے چرایا ہے، مجھے بتاؤ، میرے بچے کو کس نے چرایا؟ وہ غم کے شدت سے بے حال تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا تھا، مگر میں کیا کرتا؟ میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میڈم کی چیخیں مجھ سے برداشت نہ ہوئیں تو میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے بیٹے کا آپریشن شروع ہو گیا تھا۔ میں اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں سجدے میں گرا پڑا تھا، یا خدا میرے بچے کو بچا لے۔ پولیس ہسپتال میں پھر کر تفتیش کر رہی تھی، مگر چونکہ میرے بچے کا آپریشن جاری تھا لہٰذا کوئی بھی میرے پاس نہ آیا اور مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کیا گیا۔ میڈم کے بچے کا سراغ جلد مل گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ بچہ باپ کے پاس ہے، وہ باپ ہی اس کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہم باپ سے یوں بچہ لا کر آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، آپ کو عدالت جانا ہوگا۔ پولیس نے میڈم کو صاف بتا دیا تھا، مگر وہ بڑے امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ میڈم کے پاس اب بچہ ہی کیا تھا۔ میڈم کے بھائی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایسے میں میڈم کے لیے بچہ حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے بچے کے آپریشن کو کئی گھنٹے گزر چکے تھے، ابھی تک ڈاکٹر نے اس کی خیریت سے باخبر نہ کیا تھا۔ میں اس وقت ہسپتال میں باہر بینچ پر ہی پریشان حال بیٹھا تھا۔ تبھی میڈم کا گھر جانے کے لیے نکلی تو وہ میرے پاس رک گئی۔ میں نے سنا تمہارے بچے کا آپریشن جاری ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، بنا پوچھے تو میں بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کو کیا جواب دیتا؟ میں چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی۔ تمہارے پاس آپریشن کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کا سوال سن کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میرے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ وہ کچھ لمحے میرے چہرے کو تکتی رہی، جبکہ میں نے سر جھکا لیا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ سرجری کامیاب نہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے 48 گھنٹوں بعد میرے بیٹے کی موت کی خبر سنا دی۔ میں غم سے نڈال تھا۔ میرا دل چاہتا میں اپنے آپ کو بھی ختم کر لوں، مگر وہ اماں ابا اور اپنی بیوی کا سوچتا تو حوصلہ کرتا۔ میری بیوی کا الگ رو رو کر برا حال تھا۔ میں اپنے بچے کا جنازہ لے کر ابا کے گھر آ گیا تھا، جو کہ کرائے پر دیا ہوا تھا۔ وہ میں نے 1 ہفتہ پہلے ہی خالی کروا دیا تھا، کیونکہ میں اس مکان کو بیچ کر اپنے بیٹے کی سرجری کے لیے پیسے لگانا چاہتا تھا، مگر مکان بیچنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ میں اپنا سارا سامان بھی میڈم کے گھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ میں ان کے سرونٹ کوارٹر سے کچھ بھی اٹھا کر نہ لایا۔ وہیں میرے بچے کے کپڑے، کھلونے اور ہر چیز موجود تھی۔ جب بچہ ہی نہ رہا تھا تو مجھے ان کی چیزوں کا کیا کرنا تھا؟ میں واپس موڑ کر ان کے گھر نہ گیا اور ابا کے گھر رہنے لگے۔ ہم سب کی خوشیاں ہم سے روٹ گئی تھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی بچے کے غم سے نکل نہ پا رہا تھا، مگر زندگی گزارنے کے لیے حوصلہ کرنا ضروری تھا۔ ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے۔ وہ تو جنت کا پھول تھا، واپس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ اماں ابا مجھے تسلی دیتے اور ہماری پریشانی کم کرنے کی کوشش کرتے۔ اس آدمی نے جو مجھے رقم دی تھی، اس میں سے باقی پیسوں کی میں نے ایک ٹیکسی خریدی۔ میں وہ ٹیکسی چلانے لگا۔ اس سے ہماری گزر بسر ہونے لگی۔ ایک دن میں ہسپتال کے باہر سواری کے انتظار میں کھڑا تھا، تبھی ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر ٹیکسی میں سوار ہو گئی۔ اس نے مجھے نالا اسٹاپ پر چلنے کو کہا تو میں نے گاڑی چلا دی۔ راستے میں اس عورت نے مجھے گاڑی روکنے کے لیے کہا، آپ یہاں گاڑی روکیں، میں ذرا کھانا لے آؤں۔ وہ بولی تو میں نے گاڑی روک دی اور وہ اپنا بچہ گاڑی میں ہی چھوڑ کر کھانا لینے چلی گئی۔ مگر کافی دیر بعد بھی اس کی واپسی نہ ہوئی تو میں چونک گیا۔ وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میں ہوٹل کے اندر تک اس کی تلاش میں گیا، مگر وہ وہاں ہوتی تو مجھے دکھائی دیتی۔ وہ دوسرے دروازے سے نکل کر کب کی جا چکی تھی۔ مجبوراً میں ٹیکسی چلاتا ہوا گھر لے آیا اور بچہ نکال کر بیگم کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ کوئی عورت ٹیکسی میں اپنا بچہ چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بیوی کو اطلاع دی تو وہ چونک گئی۔ اس نے فوراً ہی بچے کی چادر کھول کر دیکھا تو ایک دم پیچھے ہٹی۔ میری بھی جان نکلنے لگی۔ اس بچے نے ہمارے بچے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو ایسے ہی چھوٹے کپڑے اس کے بھی تھے۔ ہم اپنے بچے کا سارا سامان میڈم کے گھر چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ اس کے تن پر وہی کپڑے تھے جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو وہ پہنتا تھا۔ میری بیگم نے اس کے تمام پرانے کپڑے سنبھال کر اسی میڈم کے سرونٹ کوارٹر میں رکھے تھے اور اس کی کوئی بھی چیز کسی کو نہ دی تھی۔ اس کی موت کے بعد ہم لوگ واپس پلٹ کر گئے ہی نہ تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کپڑے تو میرے بیٹے کے ہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں اپنا بیٹا واپس لوٹا دیا ہے؟ میری بیوی کی آنکھیں جگمگانے لگیں تو میں نے حیرانی سے دیکھا، یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے۔ تبھی دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سامنے پولیس موجود تھی۔ تم ہسپتال سے بچہ چرا کر لائے ہو؟
पुलिस ने अंदर दाखिल होकर मुझे गिरिबान से पकड़ लिया। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं बच्चा क्यों चुराऊंगा? तभी मुझे पुलिस के पीछे वही औरत दिखाई दी जो टैक्सी में सवार थी। यही है मेरा बच्चा। इसने लपक कर अपने बच्चे को उठा लिया। यह आदमी मेरा बच्चा चुरा कर लाया है। मैंने इसको अस्पताल में अपने कमरे में दाखिल होते देखा और इसने मुझे कोई बेहोशी की दवा पिलाई और मेरा बच्चा उठाकर ले आया। ये झूठ बोल रही है। ये खुद मेरी टैक्सी में बच्चा छोड़कर गई थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं अपना बच्चा छोड़कर क्यों जाऊंगी? वो पुलिस के सामने साफ मुकर गई और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। पुलिस मुझे गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगी। मेरी बीवी और अम्मा अब्बा भी कमरे से निकलकर मेरे पीछे भागे थे। आप कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे बेटे को। अब्बा ने पुलिस वाले से मिन्नत करके उसे रोका। ओ बाबा जी, बच्चा चुराया है अस्पताल से तुम्हारे बेटे ने। पुलिस का एक आदमी तंजिया बोल रहा था। नहीं अब्बा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अब्बा को सफाई देने की कोशिश की। थानेदार साहब ने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत नहीं की कि ये ऐसा कोई जुर्म करे। अब्बा मेरी सफाई में बोले थे, मगर आपके बेटे ने तो मेरा बच्चा भी अस्पताल से चुराया और इसके बदले 10 लाख रुपए की रकम नगद हासिल की थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होती मेरे साहब की बेटी बोली तो मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। अम्मा अब्बा भी चौंक गए। तुम कौन हो बेटी? अम्मा के आगे बढ़कर बोली तो वो मेरे सामने आकर सीने पर हाथ लपेट कर खड़ी हो गई। आपका बेटा मुझे अच्छी तरह जानता है मैं कौन हूँ। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। नमक खाकर नमक हरामी की। मेरा ही बच्चा चुरा कर बेच दिया। वो तंज पर तंज मार रही थी, जबकि मैं शर्मिंदगी से नजरें उठाने के काबिल भी ना था। मैं भला अम्मा अब्बा के सामने क्या जवाब देता? ये क्या बात कर रही है? अब्बा ने मुझसे पूछा। ये औरत भी तुम पर बच्चा चोरी करने का इल्जाम लगा रही है। अब्बा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस औरत का बच्चा नहीं चुराया। ये औरत खुद ही टैक्सी में बच्चा रख कर गई थी। मैंने एक बार फिर वही कहा जो पहले कह चुका था। अच्छा, और मेरे बच्चे के बारे में क्या कहोगे? क्या तुमने मेरा बच्चा नहीं चुराया था? मैडम बोली तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। मैं इस कदर शर्मिंदा था कि कुछ भी कहने के काबिल नहीं था। हाँ, मैंने मैडम का बच्चा चुराया था। मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए मैडम का बच्चा चुरा कर 10 लाख में इनके ही शोहर को बेच दिया। इसने मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे दिए थे। मैंने कहा तो अम्मा अब्बा हैरत से मुझे देखने लगे, जबकि मेरी बीवी इफ़्फ़त के चेहरे पर भी बेयकीनी थी। यह आप क्या कह रहे हैं? आपके बेटे की जान भी ना बची, मगर आपने अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए किसी और के बच्चे की ज़िंदगी दांव पर लगा दी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद ना थी। मेरी बीवी के लहजे में दुख ही दुख था। मगर मैंने बच्चा किसी और को नहीं दिया, इसके बाप को ही दिया है। वो चाहता था कि वो बच्चे को पाले और इसकी परवरिश करे। फिर भी इतने छोटे बच्चे को माँ से जुदा करना ना सिर्फ माँ के साथ बल्कि बच्चे के साथ भी ज्यादती है। मुझे यकीन नहीं होता कि आपने हमारे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए ये सब कुछ किया। मेरी बीवी को मेरी इस हरकत पर यकीन ही ना आ रहा था। तुम अपने मुंह से मान चुके हो कि तुमने बच्चा चुराया था, तो फिर ये बच्चा भी तुमने ही चुराया होगा। सिपाही बोलना था। नहीं इंस्पेक्टर, ये बच्चा इसने नहीं चुराया। ये बच्चा औरत वाकई टैक्सी में छोड़कर गई थी। मैडम ने सच बताया। दरअसल मैं इसे सच उगलवाने और इसका जुर्म कबूल करने के लिए ये सब किया था। ये मेरी मुलाजमा है और ये बच्चा इसी मुलाजमा का है। इस शख्स ने मेरा बच्चा चुराया था, मगर मेरे पास ना तो कोई सबूत थे और ना कोई गवाह। मेरे शौहर ने मुझे बच्चे की शक्ल तक ना देखने दी, क्योंकि वो बहुत असरो रसूख वाला है। मैं अपने बच्चे को देखने के लिए तड़प रही थी, मगर मुझे मालूम हो गया था कि मेरे कमरे से बच्चा कौन चुरा सकता, लेकिन मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत ना थे। इसलिए मैंने ये सब किया ताकि ये अपने जुर्म की सज़ा पा सके। मैं अपने शोहर को तो इसके जुर्म की सज़ा नहीं दिलवा सकती, मगर इस शख्स को दिलवा सकती हूँ। आखिर इसने ही मेरा बच्चा उठाकर इस तक पहुँचाया था, वरना मैं इसे अपने कमरे में भी ना दाखिल होने देती। आप इसको गिरफ्तार कर लें और सख्त से सख्त सज़ा दें। इसने एक माँ को इसके बच्चे से जुदा किया है। मैडम बोली तो पुलिस मुझे घसीटती हुए अपने साथ ले आई।